جی السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے، جس طرح ہم نے پچھلے ہفتے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ بدھ کا جو سیشن ہوگا وہ اسماء الحسنہ کے بارے میں ہوگا، اور ہم نے لاسٹ ٹائم زبیر صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ اسماء الحسنہ کا جو علم ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے جو نام ہیں ان میں ہمیں ان کا مطلب سمجھنا، ان کا مقام سمجھنا، اور ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کام لیتے ہیں ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہی وہ اسماء الحسنہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کی معنویت، ان کی مقصدیت اور ان سے جو جڑے ہوئے کام ہیں ان کو سمجھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس سچویشن، کس ٹائم کے اوپر ہم نے اللہ کو کس طرح سے پکارنا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا اسم ہے جو چوز کیا گیا ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کے ریفرنس سے ہم آیتیں دیکھیں گے اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نام کا کیا مطلب ہے اور کیا اس کے ساتھ جڑا ہوا کام ہے، اور اس کو آگے سے ہم ایکسپلور کریں گے آج کے سیشن میں۔ جی ہمارے ساتھ زبیر شبیر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم زبیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، بہت شکریہ آپ جی کا۔ بہت شکریہ جوائن کرنے کا، اور آج کا جو ہمارا اسماء الحسنہ کا جو سیشن نمبر 2 ہے، آپ پلیز اس کا آغاز کیجیے۔ شکریہ۔ جی جزاک اللہ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لنا فتحا مبارکا من کتاب مبارک یا فتاح علیم، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اسماء الحسنہ کا ایک تعارفی پروگرام آپ تمام باپ کے سامنے رکھا تھا جی، اور آج جو ہے باقاعدہ طور پر انشاءاللہ ہم اسماء الحسنہ کے تمام ناموں کا آغاز کریں گے، اور آج جو نام منتخب کیا گیا ہے وہ نام ہے اللہ، یعنی اسم اللہ، اللہ کا نام۔ تو اسماء الحسنہ میں یہ پہلا نام ہے جی، اور اس پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں اپنے تعارفی پروگرام کو بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، تاکہ جو نئے لسٹرز ہوں گے ان کو یہ پتہ ہو کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کیا بات کی ہے، وہ تفصیلی سن بھی سکتے ہیں۔ یہاں دوبارہ یہ بات آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیے، کسی بھی حکم کو ماننے سے پہلے حاکم کو ماننا بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی کسی حکم کو جاننے سے پہلے حاکم کو جاننا بہت ضروری ہے، اور یہی اسلوب اختیار کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اپنا تعارف دیتا ہے، اپنی صفات آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ کے عقل کو، شعور کو، کردار کو، کہ آئیے دیکھیے، اگر میرے اسماء میں، میرے نام، مقام اور کام میں اگر کوئی تضاد آپ کو دکھائی دیتا ہے تو پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ مجھ پر ایمان نہ لائیں۔ لیکن اگر اب میرے کام میں، مقام میں اور میرے نام میں ایک توازن ہے، ایک بیلنس ہے، اور ایک نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے، جو حق پر مبنی ہے، تو پھر میں آپ کے ایمان کا حقدار ہوں، یہ اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ پر ہمارا ایمان لانے کے لیے اسماء الحسنہ کا علم بہت ضروری ہے ہمارے لیے، جس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ دیکھیے، اسماء الحسنہ کا حسن یہ ہے کہ جس طرح باقی انبیاء نے کیا، کہ جس کی مثال وہ قرآن کریم میں آیت نمبر 27 سے قصہ آدم کی بات کرتا ہے قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر، اور وہاں سے وہ بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا، ایک قانون ان پر امپلیمنٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اس درخت کے نزدیک مت جائیے گا، تو قانون کی امپلیمنٹیشن میں ان سے خطا ہوئی ہے، اور اس خطا کے بعد جب آپ دیکھیے کہ وہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے اللہ نے پھر اپنے اسماء کا جو، اور ان کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ نے فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو ہم نے ان کو نام سکھائے۔ ان ناموں کے ذریعے پھر کیا ہوا کہ حضرت آدم نے جائزہ لیا اپنے مقام کا، کہ یہ میرا مقام تو ہے، یہ تو بڑی ندامت کا اور شرمندگی کا مقام ہے کہ ایک حکم تھا جو میرے اللہ نے مجھے دیا، لیکن اس کے باوجود میں نے وہ حکم عبودی کی، مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی۔ تو اس کو ایڈمٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مقام کا جائزہ لیا، پھر انہوں نے اللہ کے نام کا جائزہ لیا کہ وہ کون سا، وہ پھر وہ پچھلی آیتوں میں ہم بتا چکے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں
तव्वाब और रहीम की दो सिफात जो है वो सामने रखी गई हैं। और फिर हज़रत आदम ने रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन के अल्फाज इस्तेमाल करके अपना मकाम तयन किया, अपना वो नाम अल अस्माउल हुस्ना में से उनको उनका तयन किया, इंतखाब किया, और फिर एक बेहतरीन काम इंतखाब किया, जो कि अब अल्लाह का सारा काम जितना भी, अब काम जहाँ पर भी हम वर्ड लेकर आएंगे वहाँ पर आपने जहन में ये रखना है कि काम का मतलब अहकाम है। इंसानों के लिए काम का मतलब अहकाम है। तो जहाँ पर मैं काम का लफ्ज़ लेकर आऊँगा तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि हमने फिर अहकाम खुदाबंदी को अपने सामने रखना है, अहकाम इलाहिया को अपने ज़हन में रखना है, ताकि हम उस पर अमल कर सकें। तो ये 3 डायमेंशनल प्रोग्राम होगा जी। इसका आगाज़ आज हम अल्लाह के नाम से करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शुरू में अल्लाह के नाम की तरफ बढ़ने से पहले ये जो बार-बार मैं या कोई भी इंसान अपनी बात का आगाज़ करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह वो है कि अगर तो मतलब इस आयत को ही अगर हम ले लें तो ये आयत यूँ भी हो सकती थी कि अस्मल्लाहु अर्रहमानुर्रहीम। अल्लाह वो है जिसका नाम रहमान है, रहीम है। यानी पहले अल्लाह का नाम आता और फिर अ, इस्म होता और फिर रहमान होता और फिर रहीम होता। ये भी मुमकिन था। लेकिन ये जो अल्लाह ने इंतखाब किया है अल्फाज का, ये बहुत ख़ास है जी। ये ख़ास इसलिए है कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि बसमा एक अलग से मादा है कुरान करीम के अंदर। ये समावा के मादे पर नहीं आता, बल्कि उलमा कहते हैं कि ये समावा और बसमा ये एक ही मादा हैं, और समावा के मादे पर यानी इस्म के मादे पर ये आया है कि शुरू अल्लाह के नाम से। लेकिन हम इसकी बहुत सी मिसालें, एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हम मिसाल दे चुके हैं, जब उन्होंने ख़त लिखा था मलका बिल्क़ीस को, और वो ख़त, उस ख़त की इब्तिदा थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसमें उनकी बस्मियत, सेटिस्फेक्शन को मुकम्मल देखा जा सकता है, अपना मकाम, काम और नाम से मुतमईन, भरपूर। और इसी तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कश्ती बनाई है, तो उसमें भी उन्होंने अपने मकाम, अल्लाह के नाम और अपने काम को भरपूर अंदाज में मुकम्मल करते हुए वो भी बस्मियत की हालत के अंदर गए हैं। तो एक इंसान जो है वो सेटिस्फेक्शन के अंदर तब जाता है जब वो बासिम की कंडीशन में आता है, जब वो बस्साम होता है। और ये वो लोग होते हैं जिन्हें सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी ज़ात पर एतमाद करते हैं, और फिर वो अपनी ज़ात को सामने रखते हुए मन अरफ़ नफ्सहु क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया, गोया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो वो उन्हें अपने रब तक पहुँचने में कोई दुश्वारी नहीं होती, क्योंकि वो अपनी ज़ात से वाकिफ़ होते हैं, अपनी ज़ात पर मुतमईन होते हैं। जो इंसान अपनी ज़ात पर मुतमईन नहीं होता, वो रब की ज़ात पर मुतमईन नहीं होता। ये बात ज़हन में रखिए। तो अल्लाह के तारुफ़ की तरफ बढ़ने से पहले मैं समझता हूँ इंसानियत पर इससे बड़ा करम और इससे बड़ा फ़ज़ल हो नहीं सकता कि अल्लाह ने अपने नाम से पहले अपना एक काम जो उसने इंसानों के लिए किया है, वो बस्मियत आपके सामने रखी है कि लट कि आप सबसे पहले सेटिस्फाई हो जाएं अपनी ज़ात से। जो इंसान अपनी ज़ात से मुतमईन नहीं होता, वो रब की ज़ात से, वो अल्लाह की ज़ात से मुतमईन नहीं होता। तो अल्लाह ये चाहता है कि आप पहले बासिम हो जाएं, फिर आप इस किताब करीम के हकदार हो जाएंगे, आप अल्लाह के तारुफ़ के हकदार हो जाएंगे, रहमान और रहीम की सिफ़ात के हकदार हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने खुलती चली जाएंगी। लेकिन कमाल ये है जी कि दुनिया में जितने भी अदयान हैं, आप देख लीजिए कि उनकी इब्तिदा, किसी भी चीज़ की इब्तिदा जो होती है, वो खालिसन वो अपने उस खुदा के से नाम से शुरू करते हैं, ये सारा कुछ जो भी है। लेकिन यहाँ पर बिस्मिल्लाह एक तो है कि ठीक है, लुगत के अंदर तो ये उसको समावा के मादे पर ही लिया जाता है। लेकिन कुरान करीम बहुत अफ़ज़ल है, बहुत बुलंद है हमारी सोचों से, हमारे तसव्वुरात से। तो वो अल्लाह ये चाहता है कि इंसान बासिम की हालत में होके, बस्मियत की हालत में जाकर, बस इब्तिसाम की हालत में आकर वो अल्लाह अल्लाह का तारुफ जाने। और जहाँ आप अपनी ज़ात से सेटिस्फाइड होते जाएंगे, अल्लाह की ज़ात अगले ही लम्हे आपके साथ खड़ी हो जाएगी। ना कि अल्लाह की ज़ात, बल्कि उसकी सिफ़ात, फिर अर्रहमान और रहीम, वो भी सिफ़ात जो है वो आपकी ज़ात के साथ आकर खड़ी हो जाएंगी। तो अल्लाह के नाम की तरफ बढ़ने से पहले ये ज़रा बिस्मिल्लाह का थोड़ा सा तारुफ जो था वो बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि एक छोटा सा तारुफ,
ایک چھوٹی سی ایک عرق یا نچوڑ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، تاکہ اسی کسوٹی پر رکھ کر ہم آگے تمام گفتگو کو لے کر چلیں گے جی، کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ تو اس اللہ کون ہے کے الفاظ کا جواب جو ہے وہ آپ سنیے کہ اللہ وہ غیر متغیر، غیر متبدل ہستی کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جو انسان کے ذاتی، صفاتی، کمالاتی حقوق کی مکمل حقدار ہے، اس ہستی کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ وہ ہے کہ جو غیر متغیر، غیر متبدل، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جو انسان کے ذاتی، صفاتی، کمالاتی حقوق کی مکمل حقدار ہے، اسے اس ہستی کو اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں۔ تو عمومی طور پر جو لغت کے ماہر ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ الہ سے لفظ ماخوذ ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا لفظ جو ہے وہ الہ سے لیا گیا ہے، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ تو اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن تھوڑا سا آگے چل کر پہلے ہم اللہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ الہ میں اور اللہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ الہ وہ ہستی، الہ جو ہے وہ ہستی جو آپ کے تمام حقوق کی حقدار ہے۔ اب چاہے آپ ایمان والے ہیں یا ایمان والے نہیں ہیں، آپ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، آپ نے کوئی ایسی ہستی کا تعین کر لیا ہے جسے آپ اپنے تمام حقوق کی حقدار سمجھتے ہیں، تو اسے الہ کیا کہا جاتا ہے، الہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے بتایا کہ اللہ وہ ہستی ہے جو غیر متبدل، غیر متغیر، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جو انسان کے ذاتی، صفاتی، کمالاتی حقوق کی مکمل حقدار ہے۔ اس ہستی کو اللہ کہتے ہیں، اس کا کوئی متضاد نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، یہ اللہ ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جو انسانی دھیان کی پہلی اور آخری حقدار ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جو انسانی دھیان کی حقدار ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جو انسانی عبادات، سعادت، ریاضت کی حقدار ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جو فاطر الخلق ہے اور خالق کل ہے۔ اللہ محبوب الحبائب ہے، فاطر العجائب ہے اور فاطر الغرائب ہے، یعنی ہر عجیب و غریب کا وہ اللہ ہے، وہ اللہ محبوب الحبائب ہے۔ اچھا، ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کر اب ہم اس تعارف کی طرف چلتے ہیں جو خود قرآن کریم نے دیا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اس تعارف کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم جائیں گے جی سورہ اخلاص کی طرف۔ اور یہ معروف واقعہ ہے کہ جب یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کا اللہ کون ہے، تو وہاں پر جو ہے آپ دیکھیے جو سورہ اخلاص کا نزول ہے، اور وہ اتنا کمال ہے، اتنا اہم ہے کہ اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں اللہ کا تعارف موجود ہے کہ اللہ کون ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اچھا جی، اب فرمایا گیا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے یہ جاننا کہ ایک تو ہم یہ بتا چکے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ تو جہاں پر قرآن کریم واحد کا لفظ استعمال کرتا ہے اور جہاں پر احد کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو ان دونوں الفاظ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بلکہ یہ اتنا گہرا فرق ہے کہ جس سے اس سے ہمارے عقائد درست بھی ہو سکتے ہیں اور خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہمیں اس کا بھرپور علم حاصل ہو جائے تو اللہ کا تعارف کتنا آسان ہو جائے گا۔ اب ہمیں اگر یہ پتہ چلے کہ واحد اور احد میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کو گننے کے لیے کاؤنٹنگ کا ہونا، ایک سے زائد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اس پر بات کر چکے ہیں، اب یہ واحد کی تعریف ہم آپ کو دینے لگے۔ تو جہاں پر کاؤنٹنگ ایگزسٹ کرتی ہے، جہاں پر ایک سے زائد چیزیں موجود ہوں گی، وہ واحد ہوتی ہے۔ وہاں سے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہاں سے گنتی شروع ہوتی ہے، واحد، اثنین، ثلاثہ، اربعہ، 1 2 3 4، یا 1 2 3 4۔
تو یہ واحد جو ہے، واحد گنتی والا، یہ واحد جب آئے گا تو یہ وہاں پر آئے گا جہاں پر ایک سے زائد کوئی چیز موجود ہو. لیکن یہ یاد رکھیے کہ عربی اور لسانی قرآن کے اس لسان کے اندر احد کہتے ہیں وہ جہاں پر گنتی ایگزسٹ نہیں کرتی، جہاں پر گنتی ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ الف ہے دال احد، یہاں پر ایک ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. جہاں پر کوئی ثانی نہ ہو، جہاں پر کوئی دوسرا نہ ہو، اسے احد کہا جاتا ہے. جہاں پر کسی قسم کا کوئی پیر نہ ہو. اب آپ یہ دیکھیے کہ پیر کرتا کیا ہے، وہ کسی بھی چیز کو کاؤنٹنگ کے اندر لے آتا ہے. واحد اثنین ثلاثہ اربعہ، اب یہ سب کاؤنٹنگ ہے اور یہ پیئرز ہیں، اور اسی پیئرز کے اوپر پورا الجبرا، پورا میتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن آپ احد کی بات جب کریں گے، قل هو اللہ احد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ احد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ وہ احد ہے، اور احد وہ اس لیے ہے کہ وہ ایوولوشنری نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تغیر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تبدل نہیں ہے. یہ تغیر اور تبدل سے پاک ہونا جو ہے، یہ احدیت ہے. اللہ احد ہے، وہ متغیر نہیں ہوتا، وہ متبدل نہیں ہوتا. پورے قرآن کریم میں سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیز متغیر ہے، ہر چیز متبدل ہے. اب یہ دیکھیے کہ جہاں پر کوئی چیز میں تغیر آئے گا یا تبدل آئے گا تو وہاں پر پیر بنے گا، اور جہاں پر پیر بنے گا وہ احد نہیں رہے گا. اس کی مثال وہ کیا دیتا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ احد ہے. اللہ الصمد، اب صمد کہتے ہیں وہ چیز جس کے اندر کوئی تغیر نہ ہو، ایوولوشن نہ ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ ایوولوشنری نہیں ہے، وہ صمد ہے. وہ صمد اس لیے ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. حجر السمادی اس پتھر کو کہا جاتا ہے جو دریا کے بالکل درمیان میں کھڑا ہو، اور وہ اتنا ملائم ہو کہ پانی اس سے گزر گزر کر جائے، لیکن نہ پانی اس کے اندر داخل ہو، نہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہر آئے. تو اس پتھر کو کہ جو بالکل پیکڈ ہے، جس کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی اور اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آتی، اس پتھر کو عرب بدو جو ہیں وہ حجر السمادی کہتے ہیں، سمادی. تو یہ سمدیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو پھر آپ دیکھیے آگے خود قرآن بیان کرتا ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز داخل ہوئی تو وہ پیر بن جائے گا، اگر اس سے کوئی چیز نکلی تو وہ پیر بن جائے گی. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. یہ سمدیت کی سب سے بہترین مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے رکھی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا اور دوسرا ہمسر نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے اس کا. تو احد سے بات شروع کرتا ہے اور احد پر آ کر بات ختم کرتا ہے. تو یہ اہم ترین تعارف ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ان یہودیوں کو دیا، اور قرآن آج کے زمانے میں بھی اس کو صاحب عقل اور شعور جو لوگ ہیں، جن کے پاس عقل ہے، ایمان ہے، شعور ہے، ان کو یہ آیات قرآن کریم پیش کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ احد ہے. اب ایک یہ بھی سوال آپ کے سامنے آئے گا کہ ظاہر ہے کہ آج اسماء الحسنہ میں اللہ کا تعارف ہم دے رہے ہیں، تو پھر یہ بھی تو ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد، وہ یہ بھی الفاظ قرآن کریم کے اندر آئے ہیں کہ وہ واحد بھی ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ واحد کس مقام پر ہے اور وہ احد کس مقام پر ہے. احد وہ اپنی ذات کے اندر ہے، واحد وہ اپنی صفات کے اندر ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور مقام ہے اس کی وحدانیت کا، وحدیت کا، اور وہ مقام یہ ہے کہ وہ اپنے نتائج میں واحد ہے. اس کا بنایا ہوا نظام، ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے. جہاں پر آپ نے نتیجہ تبدیل کرنا ہے وہاں پر آپ کو عمل تبدیل کرنا ہوگا تاکہ آپ ایک مختلف نتیجہ حاصل کر سکیں. جہاں پر نتائج کا اختلاف آپ کو چاہیے وہاں پر آپ کو عمل کا اختلاف کرنا ہوگا. تو وہ وحدانیت جو ہے، اس کی وحدانیت جو ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ جب وہ لاتا ہے تو وہ اپنے نتائج میں واحد ہے، اور وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ متغیر نہیں ہے، وہ متبدل نہیں ہے. اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ وہ ہستی ہے جو انسان کے تمام حقوق کی حقدار ہے. یہ ایک مختصر سا تعارف ہم نے وہ بتایا کہ جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے،
جو اللہ نے اپنے بارے میں خود بتایا ہے کہ اللہ کون ہے. قل هو اللہ احد، تو آپ کہہ دیجئے. اور قل کے بارے میں ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ قل جو ہے یہ بتانے کا وہ خوبصورت انداز ہے کہ جس میں دوسرے کو سمجھایا جاتا ہے، نہ کہ صرف سنایا جاتا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قل کو صرف کہنے کی حد تک رکھ لیا ہے، ہم قل کو سمجھانے کی حد تک نہیں لے کر جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اقوال فرمائے ہیں اور قرآن کریم میں جتنے قول موجود ہیں، قل، قالوا، یقولون، اور یہ جتنے بھی الفاظ آپ کو ملیں گے، ہر اللہ کی طرف سے آیا ہوا قل جو ہے وہ اپنے اندر پوری سمجھ سمیٹے ہوئے ہوتا ہے اور وہ انسان کو اندر تک سمجھاتا ہے. اس لیے پھر وہ اسے قل کا مقام کہتا ہے. تو قل هو اللہ احد میں ہم نے دوسرے کو صرف سنانا نہیں ہے بلکہ ہم نے اسے سمجھانا بھی ہے. تو اللہ احد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اسماء الحسنہ میں. اب یہ پہلا تعارف آپ کے سامنے ہم نے رکھا. اچھا، دوسرا ایک اور تعارف بھی آپ لے لیجئے. وہ تعارف یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض. اب یہ بھی ایک بہت کمال تعارف ہے قرآن کریم کے اندر. اللہ نور السماوات والارض. اب اللہ جو ہے وہ زمین و آسمان کا نور ہے، نور ہے. اب نور کی طرف جانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ واحد اور احد میں فرق کرتا ہے قرآن کریم، اسی طریقے سے یہاں بھی وہ ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں کرتا، وہ ان میں اختلاف کرتا ہے، الگ کرتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں نور میں اور ضوء میں کیا فرق ہوتا ہے، ضیاء میں کیا فرق ہوتا ہے. ضوء جو ہوتی ہے وہ روشنی ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے. ضیاء جو ہوتی ہے وہ روشنی ہوتی ہے. اور نور جو ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ روشنی آپ کو دکھاتی ہے جبکہ نور آپ کو سمجھاتا ہے. دکھانے میں اور سمجھانے میں یہ فرق ہے کہ روشنی آپ کو دکھا تو سکتی ہے لیکن لازمی نہیں کہ وہ آپ کو سمجھائے. لیکن نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حیت، وہ کیفیت، وہ صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. تو روشنی کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں اور نور کے ذریعے آپ جانتے ہیں. تو اب اللہ نے جب اپنا تعارف دیا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا المصباح، تو اس کے نور کی مثال، اب وہ تو خود مثالوں میں نہیں آتا. اگر وہ مثالوں میں آ جائے تو پھر وہ اللہ نہیں رہتا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے مثال میں گنتی بھی ہے، اگر وہ گنتی میں آ جائے، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے تو پھر ہمیں ثابت بھی کرنا ہوگا کہ ہم نے اس کو گنا کیسے ہے. تو پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ نہ گنتی میں سماتا ہے نہ وہ مثالوں میں سماتا ہے. اچھا، یہ مثال میں کیوں نہیں سماتا، اس کا بھی جواب لے لیجئے کہ آپ جب کبھی کسی چیز کی مثال قائم کرتے ہیں تو اس میں آپ کی وہ ساری گفتگو جو ہے وہ ماضی پر مبنی ہوتی ہے. آپ کے ماضی کے مشاہدات ہوتے ہیں جن پر آپ مثال قائم کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی انسان ان دیکھی چیز کے اوپر مثال قائم کر دے یا ان سنی چیز کے اوپر مثال قائم کر دے. تو ہمیشہ ہم ایگزامپلس کے لیے، اگر میں نے کسی پھول کی ایگزامپل دینی ہے لیکن پھول کا لفظ آتے ہی کچھ پھول جو میں نے دیکھ رکھے ہیں ان کا تصور میرے ذہن میں آ جائے گا. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو میں نے دوسرے تمام اشخاص سے الگ کرنا ہے لیکن جو ہی میں نے شخص کا لفظ لیا، نام لیا، اب وہ میرے ذہن میں وہ تمام تر چیزیں آ گئی ہیں. تو مثال دینے کے لیے ہمیشہ آپ اپنے ماضی میں جھانکتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اور وہیں سے آپ الفاظ کلیکٹ کرتے ہیں. تو جو ہی آپ اپنے ماضی کی طرف گئے، وہاں پر آپ نے مشاہدہ کیا، الفاظ کلیکٹ کیے، تو پھر یہ چیز کبھی بھی خدا کو بیان نہیں کر سکتی. مثال ہمیشہ آپ کے مشاہدے پر ہوتی ہے اور ہم نے فی الحال ابھی تک اللہ کی ذات کا، اس کے وجود کا مشاہدہ نہیں کیا، اس لیے ہم کوئی بھی مشاہدات کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی مثال اپنے اللہ پر نہیں دے سکتے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے، اچھا نور، اب یہاں پر نور کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو آپ دیکھیے گا کتنا کمال ہے اور کیسے یہ آیت جو ہے وہ نکھر کر سامنے آئے گی. اور وہ یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو منکشف کرنے والا ہے. جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نور کا ورڈ آئے گا وہاں پر قرآن کریم کسی چیز کو منکشف کرے گا، ڈسکور کرے گا، اسے کھولے گا،
افشاں کرے گا اس کو. تو جہاں پر وہ افشاں کرے گا، اسے منکشف کرے گا. اور یہ پھر آپ دیکھ لیں کہ اس نور کو، کہ آج تک اسی نور کی روشنی میں ہمارا قلم کام کر رہا ہے، ہمارا شعور کام کر رہا ہے، ہماری عقل کام کر رہی ہے، انسانی علم، انسانی تحقیق کام کر رہی ہے. یہ تمام تر چیزیں نور کی روشنی میں ہی کام کر رہی ہیں. تو اللہ وہ نور ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نور، اور میرے نور کی مثال، اب نور کی مثال اس نے دی ہے جی. اور پھر اس مثال کو تو ہم کافی پروگرامز میں پہلے یوٹیوب پر موجود ہیں، تو اس پر ہم بات کر چکے ہیں اس پوری آیت کے اوپر. فی الحال آج کے پروگرام میں ہم چونکہ اتنے الفاظ لیں گے تاکہ اللہ کا تعارف جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکے جی. تو یہ ایک تیسری چیز آپ کے سامنے آئی، ایک تیسرا تعارف کہ اللہ نور السماوات والارض. تو اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے منکشف کرنے والا. تو جو قوم جو ہے، جس قوم کے اندر منکشف کرنے کی صلاحیت آ جائے گی، وہ اللہ کے نور سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ کا نور ان کی حمایت کرے گا. اب وہ ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، دنیا کی کوئی بھی قوم جو اس نور کو حاصل کرے گی وہ اس دنیا میں کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ اسے تمام تر جو ہے وہ نعمتوں سے، رحمتوں سے نوازے گا. اب اچھا جی، ایک چوتھا پوائنٹ بھی ہم لے لیتے ہیں جی، اللہ کے اسماء الحسنہ، اللہ کے نام پر. تو اللہ کا نام آج چل رہا ہے تو ہم بتاتے جائیں گے کہ قرآن کریم کیسے کیسے اس کو پیش کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب آپ یہ دیکھیے، اللہ کا ایک اور تعارف آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بتایا تھا کہ کل کا لفظ جب قرآن کریم پیش کرتا ہے، کل کا لفظ، تو وہ اس کو کلیتاً پیش کرتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو ہم نے جب آدم کو اسماء سکھائے ہیں تو وہ اسماء جو ہے وہ کلیتاً سکھائے ہیں. تو کل جو ہے وہ کلیتاً کسی چیز کو جاننے کا نام ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے. یہ عام ترجمہ ہے اس کا، لیکن بات تو اس سے بہت گہری ہے، بہت گہری ہے. اور اگر اس گہری بات کو ہم سمجھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر شے جو ہے اس کے اندر رکھا ہوا کلیہ جو ہے وہ اس کی قدر و قیمت بناتا ہے. ہر شے جو ہے وہ، اللہ تو قادر ہے، وہ قدیر ہے، تو اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر شے کی قدر و قیمت اس کے کلیے میں رکھ دی ہے. جن جن قوموں کو وہ ان کے پاس ان اشیاء کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے، اور یوں وہ دوسری قوموں سے زیادہ ترقی یافتہ بھی ہو جاتے ہیں. تو اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر کلیے کے اندر اس کی قدر و قیمت رکھ دی ہے. جیسا کہ بیج میں ایک درخت جو ہے وہ دیکھنے والوں کو نظر آ جاتا ہے، اسی طریقے سے سیپ میں رکھا ہوا موتی بھی ڈھونڈنے والوں کو نظر آ جاتا ہے. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو جب بھی آپ دیکھیں تو اس نے ہر شے کا کلیہ، ہر شے کا نتیجہ جو ہے وہ اس کے کلیے میں رکھ دیا ہے. تو اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر شے کی قدر و قیمت اس کے کلیے میں رکھ دی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. پانچویں نقطے پر چلتے ہیں جی. وہ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو بات کی تھی کہ اللہ کا معنی جو ہے وہ معبود، الہ کا معنی جو ہے وہ معبود لیا جاتا ہے. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ معبود جو ہے، یہ لفظ جو ہے یہ کیسے ابہام پیدا کرتا ہے. اب ہمارے ہاں تو معبود ٹھیک ہے، معروف ہے الحمدللہ کہ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. لیکن قرآن کریم نے یہ معبود کا لفظ استعمال نہیں کیا. اور آپ دیکھیے کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہماری عبادت گاہ جو ہے مسلمانوں کی، اسے مسجد کہا جاتا ہے، اور جو ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے یا یہودیوں کی عبادت گاہ ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کو معبد کہا جاتا ہے. تو معبد میں اور مسجد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم ترین چیز ہے جی. یہ یاد رکھیے کہ جو معبود ہوتا ہے نا جی، معبود جسے ہم عبادت کے حوالے سے جانتے ہیں، تو معبود کی جب ہم بات کریں گے تو اس کی ایک ٹیریٹری ہوگی، اس کا ایک علاقہ ہوگا، اس کی ایک جگہ ہوگی جہاں پر کسی ہستی کو محدود کر دیا جائے وہ معبود کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے.
جہاں کسی بھی چیز کو محدود کر دیا جائے وہ معبود کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے، اور جہاں پر ہستی جو ہے وہ حدود و قیود سے آزاد ہے وہاں پر اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ تو مسجد میں جو ہستی ہے وہ حدود و قیود سے آزاد ہے، تو وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب ہندو کے مندر کی بات یا یہودیوں کے عبادت گاہوں کی بات آئے گی تو عربی زبان میں ان کو معبد کہا جاتا ہے، اور وہ جس کی پرستش کرتے ہیں اس کو معبود کہا جاتا ہے، وہ ان کا معبود ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان کا معبود اور ہمارا معبود ایک ہی معنی رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا اللہ ہے اور ان کا معبود ہے، ان کا معبود ہے۔ اور معبود میں نے عرض کیا تھا کہ معبود ہمیشہ حدود و قیود کے اندر ہوتا ہے، اور اس کو کوئی اس کی مداخلت نہیں ہوتی، وہ وہاں کے نظام حکومت کو، وہاں کے قوانین کو چیلنج نہیں کرتا، بلکہ اس کو ایک ایریا دے دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر اپنے معبود کو خوش کرتے رہیں، اس معاشرے میں، اس قوم میں، اور وہ لوگ اس محدود ایریا کے اندر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہی حال ہماری مساجد کا بھی اس وقت، غیر مسلم کی جتنی مساجد غیر مسلم ممالک میں آپ دیکھ لیں، انہیں بھی یہی پتا ہے کہ آپ کا خدا آپ سے 2 رکعت نفل مانگتا ہے، آپ کا خدا آپ سے یہی چاہتا ہے۔ لیکن آپ نے خبردار کسی اسلامی نظام یا قانون یا کسی ایسی حکومت کی بات کی، آپ کی آواز تو ہم یہ بتا رہے تھے جی کہ ہم جب اللہ کو الہ والے معبود کی طرف لے کر جائیں گے تو وہاں پر ہمیں بھی پھر حدود و قیود کے اندر اپنی اس ہستی کو لے کر جانا ہوگا جو کہ اس وقت دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا رب جو ہے، ہمارا جو اللہ ہے، وہ حدود و قیود سے آزاد ہے، اور ہم صرف اور صرف معبود کی کیٹیگری میں صرف نہیں لے کے جائیں گے کہ وہ حدود و قیود کے اندر چلا جائے، بلکہ وہ اللہ ہے، آزاد ہے۔ جس طرح ہم آج تک الہ کا معنی تو بیان کر سکے ہیں، لیکن اللہ کا معنی بیان کرنے میں ہم قاصر ہیں۔ اللہ کی ذات کو ڈیفائن کرنا تو بہت دور کی بات ہے، خود ہم اللہ کا معنی بیان کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ تو بات یہ دیکھ لیے کہ ابھی تک اس لفظ کا کوئی متضاد سامنے نہیں آیا، اللہ کے لفظ کا کوئی متضاد چیز سامنے نہیں آئی کہ ہم یہ بھی بیان نہیں کر پائے۔ تو ہمارے پاس ابھی تک جو تعارف ہے وہ الہ کا تعارف ہے۔ ہمارے پاس ہم کہہ رہے ہیں کہ الہ وہ ہستی جو آپ کے تمام حقوق کی حقدار ہو، وہ الہ ہوتی ہے، اسے الہ کہتے ہیں۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ الہ کو معبود بنائیں گے نا تو پھر معبد آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ معبد کہ جس کے اندر حدود و قیود ہوتی ہے۔ اسی لیے کہیں بھی مسلمان نے جہاں بھی عبادت گاہ بنائی ہے وہاں پر وہ مسجد بناتا ہے، وہ معبد نہیں بناتا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ یہاں پر جس ہستی کے بارے میں بات کروں گا، جس کتاب کی بات کروں گا، جس نبی کی بات کروں گا، وہ حدود و قیود میں نہیں ہے، بلکہ وہ کائناتی رب ہے، وہ کائناتی رسول ہے، وہ کائناتی کتاب ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک اہم ترین نقطہ جو ہے جی، یہ بھی بہت اہم تھا۔ اچھا، اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں جی، ایک اور تعارف جو کہ آغاز میں ہی آتا ہے، الحمدللہ۔ اب سورہ الفاتحہ کے اندر آتا ہے وہ الحمدللہ۔ تو میں نے ایک تو پہلے آپ کو عرض کیا تھا میں نے کہ جہاں پر بھی حمدہ کا مادہ آئے گا قرآن کریم میں، کیونکہ اللہ کی صفت حمید بھی آئے گی آگے جب اللہ کے ناموں پر ہم بات کریں گے، تو جہاں پر حمید کی صفت آئے گی، حمدہ کا مادہ آئے گا، وہاں پر آپ کو رزلٹ اورینٹڈ چیزیں دکھائی دیں گی۔ جہاں پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ نتائج کی طرف جاتی ہے یا نتیجے کی طرح باہر سامنے آ جاتی ہے، وہ وہاں پر آپ کو حمید کی صفت جو ہے وہ صاف دکھائی دے گی۔ تو اب جب ہم الحمدللہ کی طرف جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ، اب یہاں پر 2 لفظ آئے ہیں۔ جو لوگ عربی لغت کو جانتے ہیں وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ ایک لفظ ہے مدح، اردو میں بھی جسے ہم کہا جاتا ہے کہ مدح سرائی، کسی کی تعریف کرنا، وہ فلاں کے مداح ہیں، وہ فلاں کو بڑا مانتے ہیں، ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ تو مدح، یہ مدح لفظ ہے عربی زبان میں۔ اب حمد میں اور مدح میں کیا فرق ہوتا ہے یہ سن لیجیے۔ یہ جو مدح ہوتی ہے نا جی، تعریف ہوتی ہے، یہ بعض اوقات صرف لفاظی ہوتی ہے، اس میں آپ کے دل کی گواہی یا آپ کی روح کی گواہی شامل نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو مدح کہا جاتا ہے۔ مدح کے اندر لازمی نہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ آپ دل سے کر رہے ہیں، جو بات زبان پر ہے وہ دل میں بھی ہے، ایسی لازمی نہیں ہے اس میں، مدح کے اندر یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن حمد وہ کیفیت ہے کہ جس میں ہمیشہ جو بات دل میں ہے وہی بات زبان پر ہوگی۔
وہ تعریف جو آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں وہی تعریف آپ کے دل کے اندر بھی موجود ہے، وہی حالت آپ کی روح کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ الحمد ہے۔ تو جہاں پر بھی ایک تو ہم نے بتایا کہ ایک تو یہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ حمد جو ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ، تو ہم نے یہ بھی بتایا تھا ایک پروگرام میں کہ شکر میں اور حمد میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم بیان کریں گے۔ تو الحمدللہ کو جب ہم دیکھیں گے تو ایک اور چیز بھی بڑی کمال ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کا آغاز جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے ہے۔ اب رب کا لفظ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گا، کیونکہ اب اللہ کا لفظ آ رہا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ رب کی صفت کو ساتھ میں نہ رکھیں۔ تو اب جب اللہ کا نام آئے گا تو رب کا نام ساتھ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی پہلی آیت، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اور پھر جب قرآن اپنے اختتامی حالت پر پہنچتا ہے تو سورہ الناس کی بھی پہلی آیت آپ دیکھیے، قل اعوذ برب الناس۔ اب ربوبیت سٹارٹ میں بھی ربوبیت آپ کو دکھائی دے گی، اور انتہا میں بھی، آخری صورت میں بھی، پہلی آیت کے اندر بھی آپ کو رب الناس دکھائی دے گا، پہلی آیت میں رب العالمین، اور آخری جو صورت ہے اس کی پہلی آیت جو ہے قل اعوذ برب الناس۔ اچھا جی، آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر اللہ اور رب کے درمیان جو ہے وہ ان ناموں میں کیا فرق ہے، اور قرآن کریم ان دونوں کے اندر کیا فرق کرتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں جی، یہ ہے ان اللہ هو الحق، ان اللہ هو الحق۔ اچھا جی، اب یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں وہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو حق ہے، اور حق کے بارے میں ہم نے یہ بات کی تھی، جس کی مثال ہم نے سورہ یوسف کے اندر دی تھی، آیت نمبر 100 ہے غالباً، کہ جس میں حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ قد جعل ربی حقا، یہ وہ خواب تھا کہ جس کو میرے رب نے حق بنا دیا۔ تو پتہ چلا کہ جو حق ہے اس کی دو حالتیں ہیں، ایک حق کی وجودی حالت ہے اور ایک حق کی موجودی حالت ہے۔ ہم وجود اور موجود کا علم جو ہے وہ یہ جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسماء الحسنہ کے اندر جب ہم جائیں گے، ان اللہ هو الحق، اللہ وہ ہے جو حق ہے۔ تو ابھی فی الحال آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت موجودہ زمانے کے اندر ہم بات کریں گے تو لوگوں کی بحث و تکرار جو ہے وہ ان دو موضوعات پر آپ کو ضرور ملے گی، کہ کچھ کہ جو اس کے وجود کے انکاری ہیں، اور کچھ جو اس کے موجود ہونے کے انکاری ہیں۔ یہ دو ہی طرح کے لوگ آپ کو دنیا کے اندر فی الحال ملیں گے، اور ان میں ابھی بہت زیادہ کثرت پائی جا رہی ہے جو بالکل اس چیز کے انکاری ہیں کہ رب کی ذات جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان اللہ هو الحق، تو وجود اور موجود کا علم جو ہے وہ اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو حق، اس لیے اللہ حق ہے، اور حق بھی اللہ کی صفت ہے، اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن یہاں پر شارٹلی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی حقیقت جو ہے وہ آیت نمبر 100 میں آئی، اور وہ پورا قصہ گزرا، وہ ٹائم پیریڈ، وہ مشکلات، وہ مصیبتیں، وہ تمام تر چیزیں گزری، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ قد جعل ربی حقا، اب میرے رب نے اس خواب کو جو ہے وہ سچ کر دکھایا ہے، حق بنا کر وہ سامنے لے آیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حق کے دو وجود ہوتے ہیں، ایک کہ جب انہوں نے خواب میں دیکھا، اب یہ دیکھیے کہ خواب میں دیکھنا بھی ایک وجودی حالت ہے، لیکن وہ موجودی حالت نہیں ہے وہ وجودی حالت، وہ وجود ہے کہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، لیکن کوئی دوسرا آپ سے کہے کہ لائیے جی اس کو موجودہ حالت کے اندر لے کر آئیے، تو اس سے آپ قاصر ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ دو حالتوں کے اندر ہوتا ہے، ایک اس کی وجودی حالت ہوتی ہے، ایک اس کی موجودی حالت ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کو موجود مانتے ہیں، اپنی فی الحال جہاں تک ابھی تک ہمارا علم سفر کر کے آیا ہے، ہم نے ہماری رسائی جو ہے وہ اللہ کی موجودی حالت تک تو آئی ہے، ہم اللہ کی وجودی حالت تک نہیں پہنچ پائے، کیونکہ وہ ایک وقت ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ مثالوں میں نہیں آئے گا، وہ ماضی کے کسی جھونکے میں نہیں اترے گا، وہ ماضی کے کسی سمندر میں نہیں اترے گا، یہ تمام تر چیزیں آنے والے وقت پر منحصر ہیں۔ تو وہ ایک وقت ہوگا کہ جب وہ وجودی حالت میں ہم سب کے سامنے آئے گا،
تو یہ ایک بہت اہم ترین نقطہ ہے، ان اللہ هو الحق، کہ اللہ جو ہے وہ حق ہے۔ تو حق جو ہے وہ ہمیشہ دو وجود رکھتا ہے، ایک اس کی وجودی حالت ہوتی ہے اور ایک اس کی موجودی حالت ہوتی ہے۔ تو ایک مقام کے جہاں پر وہ موجود ہے اور ایک مقام کے جہاں پر وہ وجود رکھتا ہے، بذات خود اپنا وجود رکھتا ہے، تو ہمارے اس وجود تک ابھی تک فی الحال کوئی رسائی جو ہے وہ وہاں تک ہماری نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ایک اہم ترین نقطہ کہ ہم آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیں کہ جس طرح کہ قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے دو الفاظ نہیں آئے، تو اسی طریقے سے ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے مقام پر ہم رب کا لفظ لے آئیں اور رب کے مقام پر ہم اللہ کا لفظ لے آئیں۔ تو قرآن کریم نے جہاں پر رب کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پر بتایا بھی ہے کہ کیوں رب کا مقام وہاں پر یہ رب کا لفظ آیا ہے، اور جب اللہ کا لفظ آیا ہے تو وہاں پر اس نے بتایا ہے کہ اللہ کا لفظ یہاں پر کیوں آیا ہے۔ اچھا، پہلے تو ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ جتنی تمام تر دعائیں ہیں، جتنی بھی ربوبیت کا کام ہے، جتنی بھی فلاح و بہبود کا کام ہے، وہاں پر لفظ رب آتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی دعائیں ہیں قرآن کریم کے اندر، اور پھر ہم آپ کو رب کا بھی تعارف دیں گے، لیکن پہلے ذرا یہ شارٹلی ہم آپ کو تھوڑا سا ان دونوں کے درمیان فرق بتا دیتے ہیں کہ رب اور اللہ کے مقام میں کیا فرق ہے۔ ویسے تو وہ ذات ایک ہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، لیکن ان دونوں میں کیا بنیادی فرق آتا ہے۔ دیکھیے، رب جو ہے وہ ربوبیت سے ہے، وہ پالنے والا ہے۔ تو ہم نے یہ پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا، آج پھر دہرا دیتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ایک درخت کا رب ہے، ایک درخت کا اللہ نہیں ہے۔ اللہ ایک پرندے کا رب ہے، وہ اس کا اللہ نہیں ہے۔ ہاں، ماں سوائے وہ کہ وہ جن کے کچھ جو جیسا کہ ہدہد کے مقام پر وہ دیکھیں جو اللہ نے فرمایا کہ ہدہد نے آ کر یہ بات کی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ابو جہل کی ہم بات کریں گے تو اللہ ابو جہل کا رب تو ہے، وہ مانتا تو ہے، لیکن وہ اس کا اللہ نہیں ہے۔ رب اور اللہ کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں، ایمان کی حالت۔ ایمان وہ کسوٹی ہے جو رب اور اللہ کے درمیان، ان کی صفات کے درمیان بتاتی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، لیکن وہ رب کو، اللہ کو رب کے مقام پر تو مانتے ہیں کہ ہاں یہ سب کچھ پالنے والا کوئی ہے، کوئی ہستی تو ہے۔ اب جس طرح ہمارے ہندو بھائی جو ہیں، سکھ بھائی جو ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ جو اوپر والا۔ اب جب وہ اوپر والے کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک مثال دے کے جب اوپر والے کی بات بولتے ہیں تو ان کے ہاں اوپر والے کا کوئی تصور تو موجود ہے۔ تو وہ ان کے ہاں وہ رب جو ہے، رب کا نام جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حالت کے اندر موجود ہے۔ تو وہ رب کا تعارف ان کے پاس موجود ہے، لیکن ان کے پاس اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ اللہ کا تعارف انہیں اس وقت حاصل ہوگا جب وہ ایمانی حالت کے اندر آئیں گے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں پر ایمان کا لفظ آئے گا وہاں پر مشقت آئے گی، محنت آئے گی اور تکلیف آئے گی۔ تو یہ بہت اہم ترین نکات ہیں کہ ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ جو ہے وہ ابو جہل کا رب ہے، وہ ابو جہل کا اللہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اللہ ہے کیونکہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس بات پر۔ تو ایمان والوں کا اللہ ہے۔ ایمان بہت ضروری ہے۔ آمنوا بما نزل علی محمد، ایمان لاؤ جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو ہم نے نازل کیا۔ تو ایمان لانے کے بعد جو ہے پھر آپ کو اللہ کے نازل کردہ کلام کے ذریعے اللہ کا تعارف ملتا ہے۔ ایک تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے ہم آپ کو رب کا تعارف دے دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا تعارف تو ہمارا ساتھ ساتھ چل رہا ہے جی۔ اچھا، اب رب جو ہے، رب کا لفظ جب سامنے آئے گا، یہ اضافی طور پر ہم اللہ کی اسم اللہ کے ساتھ یہ اضافی طور پر لے کر آ رہے ہیں تاکہ یہ ابہام پیدا نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تمام اسماء الحسنہ میں اللہ اور رب کو آپ نے سامنے ہی رکھنا ہے۔ تمام اسماء الحسنہ میں آپ نے اللہ اور رب کے نام کو سامنے ہی رکھنا ہے، کیونکہ وہ تمام تر صفات جو ہیں وہ لوٹتی جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو ہم نے اللہ کے اسم کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ رب کا لفظ جب قرآن کریم میں آئے گا
تو وہاں پر کسی ایک حالت کا کسی دوسری حالت کے اندر منتقل ہونا آپ دیکھیں گے. ایوولوشن کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا موجد ایجاد کرنے والا ایوولوشن کو، وہ ہمارا رب ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہر چیز متغیر ہے، ہر چیز متبدل ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیز میں ایک خاص تربیت ہے جو اس کو بلندی کی طرف لے کر جا رہی ہے. یہ تغیر، یہ تبدل، یہ ایوولوشن جہاں پر بھی آپ کو دکھائی دے گا وہاں پر آپ کو رب کا لفظ ملے گا. جہاں پر آپ کو رب کا لفظ ملے گا وہاں پر تربیت ہوگی، تربیت کرنے والا ہوگا، اور وہ ارتقاء یعنی ایوولوشن کا موجد ہوگا. اچھا جی، ایک اور بڑی اہم ترین بات، وہ جو ہم رب اور اللہ کے تعارف کے درمیان مطلب ہم بتا رہے تھے کہ ان دونوں میں جو فرق کرتا ہے قرآن کریم، تو سورہ الاعراف آیت نمبر 172 اگر آپ نکال لیں تو آپ دیکھیے گا اس میں بھی قرآن کریم بڑا کمال کرتا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جب بنی آدم سے اقرار لیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہ دیکھیے، اقرار نامے کے اندر کون سا نام آیا ہے جی؟ رب کا نام آیا. لیکن کمال یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اقرار، ہماری مینوفیکچرنگ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم اپنے رب کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن الوہیت جو اللہ کا تعارف ہے وہ ہماری مینوفیکچرنگ کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایمان لانا پڑتا ہے، یہ سمجھنا پڑتا ہے. یہاں پر جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہاں پر ہم پہنچیں گے تو رب الاسب، تو ہم نے اقرار کر لیا کہ بالکل جی، قالوا بلا، کیوں نہیں، ہم شہادت دیتے ہیں بالکل اس چیز کو، تو ہم مانتے ہیں. اب جب ہم اس چیز کو مانتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ہم اللہ کو ربوبیت کے رب ہونے کے ناطے تو جانتے ہیں. کیا ہمارے پاس اللہ کا تعارف موجود ہے؟ کیا ہمارے پاس اللہ کا تعارف ہے؟ تو یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر ایک چیز مینوفیکچرنگ کے اندر جو ہے وہ ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کا تعارف نہیں. ہمارے پاس اللہ کا تعارف نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اللہ کا تعارف ملتا ہے ماں باپ کے ذریعے، اساتذہ کے ذریعے، معاشرے کے ذریعے، قوم کے ذریعے، ماحول کے ذریعے. یہ تعارف تو ہمیں ملتا ہے اور باہر سے ملتا ہے. جہاں تک بات آ گئی رب کی، تو اللہ اور رب کے درمیان یہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا جو عہد ہوا تھا، اس عہد کے اندر جس کے بارے میں قرآن کریم یہاں پر بات کر رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم شہادت دو اپنے نفوس کے اوپر، اپنے اوپر، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں جی، بالکل آپ ہمارے رب ہیں. تو جب ہم رب کو تو مان چکے ہیں تو مقام ربوبیت پر تو ہم نے اللہ کو، رب کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن کیا ہم نے مقام الوہیت پر رب کو تسلیم کیا ہے کہ نہیں؟ یہ اہم ترین مقام ہے کہ جس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اچھا جی، ایک اور نقطہ جو ہے وہ بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ رب اور اللہ کے درمیان رب کے تمام نام، رب کے جتنے بھی نام ہیں، یہ اسماء الحسنہ میں سوائے اللہ کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں، اب آپ دیکھیں گے رب کے تمام نام اکمالی حالت کے اندر ہے، مکمل ہے، اکمالی حالت کے اندر ہے. لیکن اللہ کا نام جو ہے وہ اتمامی حالت کے اندر ہے. مکمل ہونے میں اور اتمام ہونے میں ہم نے فرق بتایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ مکمل ہونے میں اور تمام ہونے میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ نے ایک عمارت تعمیر کی ہے، وہ 10 منزلہ عمارت ہے، آپ روزانہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں ایک منزل مکمل ہوتی ہے، پھر دوسری منزل مکمل ہوتی ہے، تیسری منزل مکمل ہوتی ہے. یوں جب 9 منزلیں مکمل ہوتی ہیں تو 10ویں منزل تمام ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کام ہو سکے، تو وہ 10ویں منزل جو ہوتی ہے وہ اس کی اتمامی حالت ہوتی ہے. تو صفات کی اتمامی حالت جو ہے، جتنے بھی اسماء الحسنہ ہے، اس کی اتمامی حالت جو ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ کا نام ہے. تو جو چیز میں نے بتایا تھا کہ جو چیز رب اور اللہ کے مقام میں فرق کرتی ہے وہ ایمان ہے. دنیا میں انسان ایمان کے بغیر رب کو مانتے، ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو ایمان کے بغیر بھی رب کو مانتے ہیں، لیکن ان کے پاس اللہ کا کوئی تعارف جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا. اچھا جی،
ایک چیز تو ہم نے شروع میں یہ بتا دی تھی کہ تمام اسماء الحسنہ کے اوپر جب بھی ہم بات کریں گے، اس پوری گفتگو میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مقام، نام اور کام پر گفتگو کر سکیں، ہم بتا سکیں مقام، نام اور کام۔ تو دیکھیے، اب جب ہم مقام، نام اور کام کی بات کریں گے تو ایک سینٹنس میں بات سمجھ آتی ہے کہ ایمان کے مقام پر، ایمان کے مقام پر آپ کی زبان پر اللہ کا نام اور آپ کے کردار میں اللہ کے احکام سنائی دیں، یہ ان تینوں چیزوں کا احاطہ کرتا ہے یہ ایک سینٹنس، کہ جس میں آپ نے اپنا مقام متعین کرنا ہے، ایمانی حالت کے اندر آپ نے اپنا مقام متعین کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے نام متعین کرنا ہے، اور پھر کام میں احکام متعین کرنے ہیں، آیات خداوندی کو سامنے رکھنا ہے۔ میری یہ درخواست ہے کہ ایک تو یہ موضوع جو ہے وہ بہت اہم ہے، بہت طویل ہے، تو اس کو ہم 2 پروگرامز میں کریں گے۔ آج تک کے پروگرام کو ہم یہاں تک رکھتے ہیں جی، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر باقی کا جو پروگرام ہے وہ ہم حتمی شکل اس کی کہ مقام، نام اور کام پر جو ہماری گفتگو ہوگی، اللہ کے نام پر، تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم پیش کریں گے جی۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے جو ابھی اللہ کے نام کے حوالے سے جو ساری ہمارے ساتھ اتنی معلومات شیئر کی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے رب کو بھی ایکسپلین کیا ہے، کیونکہ اللہ کو سمجھنا جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ وہ آپ خود سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ ہمارے اندر اس طرح سے نہیں ہے، لیکن رب جو ہے اس کو سمجھنا ہمیں سب کو پتا ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ربوبیت کے بارے میں، کیونکہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، تو ہم اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، بغیر جانے ہوئے بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ایک اللہ کو پکارنا ہے، رب کو پکارنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا دیکھنے والا، ہمارا خیال رکھنے والا ہے۔ اور اب جو لاسٹ آپ نے جس طرح مقام، نام اور کام کے حوالے سے کہا ہے کہ اللہ کے نام کے حوالے سے جو مقام، نام اور اللہ کے جو کام ہیں، جن میں وہ احکام ہیں جو ہم نے فالو کرنے ہیں، ان کو اب اور زیادہ تفصیل کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں شیئر کیا جائے گا۔ آج کا سیشن ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں جی، ٹائم بھی ہو گیا ہے، اور لیسن بھی ہمارا کافی ہیوی لیسن تھا آج کا، جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کنٹینیو ہوگا۔ تو آج ہم نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے، اسماء الحسنہ کا جو ہمارا پچھلا تعارفی پروگرام تھا، آج باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز ہوا ہے اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ سے ہم نے شروع کیا ہے، اور اس میں اللہ کے نام کو ہم نے سورہ اخلاص سے دیکھا ہے، اور احد دیکھا ہے، ساتھ ہم نے نور کو دیکھا ہے، اور اسی طرح ہم نے رب کو دیکھا ہے۔ تو جو اللہ کے نام کے ساتھ جو اور بھی صفات ہمیں نظر آئی ہیں قرآن سے، وہ زبیر صاحب نے ان کو اکٹھا کر کے پیش کیا ہے، اور ابھی اس کے اوپر اور زیادہ بات چیت جاری رہے گی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت آج شکریہ جی۔ جو معلومات دی ہیں وہ سب کے لیے ایک سوچنے کا بہت زیادہ ایک بڑا ذخیرہ ہے، کہ ہم اس کے اوپر سوچ کے آرام سے اس کو آہستہ آہستہ ایبزارب کریں گے، ڈائجسٹ کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جب بھی قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ باتیں ساری یاد آئیں گی جو آج ہم نے سیکھی ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ جی، اور جزاک اللہ جی، آپ سب کا شکریہ جوائن کرنے کا۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔